امریکی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں اور علیمہ خان سے عمران خان کی صحت پر بیک ڈور رابطے اور اہم پیغام آج سامنے آیا، وہ اپنے غور سے سننا ہے۔ اڈیالہ میں کل خان کی ملاقاتوں کا دن ہے، نئی قیادت کے نام کوئی پیغام جاری ہوگا۔ عسکری لیلہ اس وقت چین میں پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ چین میں ملٹری ہتھیاروں کی نمائش کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا دھمکی آمیز ٹویٹ بھی آ گیا، خبردار بھی کیا، اور وائٹ ہاؤس پر چین کی پریڈ کے جواب میں امریکی جہازوں کو اڑانے کا حکم بھی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا مارشل لا کا اگلا مرحلہ بھی نظر آ رہا ہے، جس طرح سرکاری اداروں میں حاضر سروس جرنیل بٹھانے کا فیصلہ۔ اور آج جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے، شاریز خان کی ضمانت منظور ہوئی۔ فل کورٹ کا گرما گرم اجلاس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ ہائی کورٹ میں 2 حصوں میں کیا کیا ہوتا رہا آج۔ انڈونیشیا میں انقلاب میں پولیس، فوج، سیاستدان، عدلیہ عوامی غصے کا شدید اس وقت شکار ہیں، اور ایران کی رجیم چینج کوشش ایک دفعہ پھر شروع کر دی گئی ہے۔ عرب امارات نے اسرائیل کو اپنی ریڈ لائن کہا ہے۔ تفصیل سے بات کرتے، لیکن سب سے پہلے علیمہ خان نے آج عمران خان کی صحت کے متعلق بڑا اہم پیغام، جسے سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی اور جان بوجھ کر یہ غلط رپورٹ شیئر کی تاکہ عمران خان کو یہ بیمار ظاہر کرے۔ یہ بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے تاکہ اداروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہ بعد میں لگے۔ عمران خان تاکہ یہ کہیں جی پہلے سے بیمار تھے، اور اسے غور سے آپ نے سمجھنا ہے کہ کوئی بھی ابھی عمران خان سے دیکھیں ملاقاتیں جو بہنوں کی، وکلا کی، خاندان کی ہوئی، اس میں کوئی تکلیف کا عمران خان نے اظہار نہیں کیا۔ ایک کان کا درد جو پرانی ان کی در کی تکلیف تھی، میڈیکل رپورٹ میں انہوں نے عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سازش سمجھنا ضروری ہے۔ خان الحمدللہ صحت مند ہے، ماشاءاللہ ایک توانا لیڈر ہے، بالکل انہیں یہ بیمار ایک تو ثابت کر کے نواز شریف زرداری جیسا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو خطرناک معاملہ، یہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو تو پھر اداروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، لوگ تسلیم کر لیں کہ پاکستان کی عوام کے عمران خان تو پہلے سے بیمار تھے۔ یہ ان کا ماضی آپ جانتے ہیں، اب یہ عمران خان کو توڑنے میں، جھکانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس سازش کو ہم سب نے سمجھنا ہے۔ خان کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، قوم کو ان کی میڈیکل رپورٹس، ان کی باتوں کو بالکل تسلیم نہیں کرنا۔ خان کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کوئی خبر ہے، اس کا سورس علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں ہوں گی، کیونکہ وہ اصل میں جانتی ہیں کہ واردات کیا ہے۔ یہ جو بیانیہ اور ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے تاکہ عوام آہستہ آہستہ عادی ہو جائے، روزانہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ کچھ لوگ جانے انجانے میں دیکھیں خبروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ لانچ کی جاتی ہیں خبریں، اسی لیے عمران خان کی بہنوں نے کہا ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور تصدیق کریں، کسی ان کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے بھی عمران خان کو دیکھیں گولیاں مار چکے ہیں، یہ گائے بگائے عوام کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور عمران خان مکمل طور پر یاد رکھیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، ادارے کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ میری جان سے متعلق کوئی معاملہ ہوگا اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہوا تھا، اور اس میں جو بھی تازہ ترین دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی صحت کے متعلق خبروں میں، یہ باقاعدہ طریقے سے پھیلائی جاتی ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جو میڈیکل کنڈیشن کا دباؤ ہے اس میں بنی گالہ شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے اوپر دباؤ کم ہو۔ یہ امریکہ سے ظاہر ہے، جو ولسن کا بل آنے والا شروع ہو رہا ہے۔ اب عمران خان سب جانتے ہیں بنی گالہ کبھی شفٹ ہونے پہ تیار نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کے کچھ رہنما دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ 2 اہم صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے یہ خبریں اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کو 9 فروری جب الیکشن لوٹا گیا اور عوام احتجاج کے لیے تیار تھی، تو اس وقت بھی باقاعدہ 2 صحافیوں سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک خبر باقاعدہ جاری کروائی تھی کہ جنرل ساحر شمشاد اور DGI عمران خان سے ملنے جیل پہنچ چکے ہیں تاکہ احتجاج کی طرف لوگ نہ جائیں۔ پھر اگلے دن 9 مئی پارٹ 2 ہونے کا خطرہ ہے، آئل ٹینکر پھر رہے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا سارا معاملہ کہ عوام احتجاج کے لیے نکلے اور تحریک انصاف پارلیمانی نظام کا حصہ بن گئی اور ان کی واردات کامیاب ہوئی۔ اس لیے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ضروری ہے۔ جہاں تک خان کا ڈاکٹروں کے ساتھ ملنا اور چیک اپ کروانا، یہ ایک سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے پاکستان کے قانون کے مطابق، جیل مینول کے مطابق، انسانی حقوق کے مطابق ریگولر چیک اپ ان کی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اس پر آواز اٹھائیں، ٹارچر، ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائیں، خان کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے جو سہولیات روکتے ہیں اس پر آواز اٹھائیں، لیکن ان کی رپورٹوں کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا۔ اسی لیے علیمہ خان نے بات بالکل کلیئر کی ہے، ان کا اصل مقصد آپ کو بتا دیا ہے۔ دیکھیں اس وقت سچویشن میں آپ کے سامنے رکھوں تو عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، عمران خان کی بات نہیں مان رہا۔ عمران خان نے سٹینڈ لیا ہوا جسے آپ خان کا نظریہ کہتے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی قیادت کی اکثریت اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ مفاہمت کے نام پہ اسے تسلیم کر لیں۔ یہ مفاہمت ہے کیا کہ جی 8 فروری 2024 کا جیسے انتخابات ہوا ایسے ہی انتخابات ہوتے رہیں گے، اسے آپ تسلیم کر لیں، ہم جسے چاہے نکالیں، جسے سے رکھیں آپ تسلیم کر لیں۔ عدلیہ میں ہماری مرضی کے تمام فیصلے ہوں گے، کوئی اعتراض نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، اسے تسلیم کریں۔ پاکستان کا میڈیا ان فیصلوں پر کوئی سوال نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، اس نظام کو نہ چھیڑیں، احتجاج کی طرف نہ جائیں، کوئی رد عمل نہ دیں، یہ آپ کو تسلیم کرنا ہے۔ اور خان کا بڑا سادہ مطالبہ ہے کہ انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کی لائی حکومت کو نہیں مانتا، ان عدالتوں کو جو آپ نے بنائی وہ نہیں مانتا، میڈیا کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور پاکستان کی عوام بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری رائے کا آپ احترام کریں، اور جمہوریت کا اصول بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، پاکستان کا آئین بھی ہے، پوری دنیا کی اقوام میں یہ مثال بھی موجود ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو اکثریت میں چاہتے ہیں کہ اس لولے لگڑے نظام کا حصہ بن جائے، یہ خان کی 30 سال کی جدوجہد اور 3 سال کی جو قربانیاں، قید و بند کی صحبتیں ہم سب پاکستانی برداشت کریں، انہیں کہتے ہیں بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
خان کا نظریہ بالکل درست ہے، انہیں کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے، ڈیل نہیں کرنی چاہیے، اور وہ نہیں کریں گے۔ اس پورے مرحلے میں دیکھیں پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مان لیتے ہیں لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے کیونکہ عوامی حکومت تو ہے نہیں، آمریت ہے، گولیاں چلا دیتے ہیں، لوگ احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن لوگ اس نظام کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ 3 سال سے جو نظام بنانے کی کوشش کی جائے لوگ نہیں مانتے اسے۔ اقتدار میں آنا، حکومت بنانا اور ملک چلانا یہ مختلف باتیں ہیں۔ اب لوگوں کا داؤ نہیں لگ رہا، ورنہ انڈونیشیا کی طرح آپ کو پتہ ہے، ترکی، سری لنکا، بنگلہ دیش کی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں گولیاں نہیں چلتی، تو یہ سارا نظام بدل سکتی تھی عوام۔ لیکن اب یہ موقع آپ یاد رکھیں نواز شریف کو ملا تھا، قوم ساتھ نہیں تھی، ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیل نہ کرتا، لیکن اس کا لوگ نہیں تھے، اسے مجبوراً ڈیل کرنا پڑی۔ خان کے ساتھ لوگ ہیں، نواز شریف نے اقرار کیا میں نے قدم بڑھایا، پیچھے مڑ کے دیکھا بندے کوئی نہیں، خان آج ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر ہر طرف عوام ہی عوام ہے۔ تو اس لنگڑی لولی تحریک انصاف میں بھی آپ دیکھیں 90 سے زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں، اور یہاں تحریک انصاف کے آپ دیکھ لیں 5 لوگ ٹوٹل ٹوٹے ہیں آج تک، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 15 منٹ میں جماعتیں پوری ٹوٹ گئیں۔ یہاں تو ان کی صوبے میں حکومت بھی موجود ہے، لوگ بھی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی میں، اس لیے یہ عمران خان کو دعوت دیتے ہیں۔ عمران خان دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے جب یہ بات کرنا چاہتا ہے تو کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عمران خان نے کچھ سمجھوتا اگر کرے گا تو 1.5 سال کا اس حکومت کو وقت دے دے گا، اس سے زیادہ نہیں، پھر الیکشن کی طرف آنا پڑے گا۔ انہیں ملک کو عوامی نمائندوں کے حوالے کرنا مجبوری ہے۔ اب یہ اسے اپنی ہار سمجھتے ہیں، 78 سال کی بادشاہت ختم ہوتی دیکھتے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ سسٹم کلیپس یعنی اختتام کی طرف، اور یہ اس بات پہ مجبور بھی ہوں گے کہ عمران خان کو کہیں گے آپ آ کے ملک ٹھیک کریں۔ اب وہ جنرل عاصم منیر کی رخصتی پر بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹینشن مکمل کرنے سے پہلے بھی یا بعد میں بھی۔ اب یہ اصل مرکزی نقطہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں، جب ضیاء الحق نے 11 سال اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس کے مرنے کے بعد جنرل اسلم بے کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اسی اقتدار کو آگے بڑھاتا، اس نے نہیں بڑھایا کیونکہ وہ حالات دیکھ چکا تھا، عوام کو دیکھ چکا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو موقع دیا، بے نظیر نے ڈیل کی بعد میں، ورنہ وہ سسٹم اسی وقت صاف ہو جائے۔ لیکن جنرل وحید کاکڑ، اس کے پاس بھی یہ موقع تھا، وہ بھی اپنی ایک اور ایکسٹینشن لے کے قبضہ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ جنرل عاصم نواز جنجوعہ نے بھی انکار کیا۔ جنرل راحیل شریف کو بھی ایکسٹینشن کا دوسرا موقع تھا، اس نے بھی ایک ایکسٹینشن لے سکتا تھا، وہ سعودی عرب کے شہزادے کے پاس کام کے لیے چلے گئی۔ اب یہ تسلسل، نازک موڑ، اس مام پر 3 سال کے لیے بیٹھ سکتے۔ اشفاق پرویز کیانی نے 2 دفعہ ایکسٹینشن لی لیکن اقتدار چھوڑنے پہ مجبور۔ جنرل باجوہ نے 2 ایکسٹینشن لی لیکن وہ اقتدار چھوڑنے پہ مجبور۔ تو یہ جو مرضی کر لیں، دیکھیں تعیناتی غلط ہو، ایکسٹینشن ہو، مجبور ہو کے چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ حالات پھر جو آنے والے ہیں وہ ریورس کرتے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت دیکھیں جو موجودہ لوگ ہیں یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم یہ بے حصے ہیں، ان سے ملک چل نہیں رہا، یہ اقتدار کے لیے اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان حالات میں تو کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ نظام تو خود بخود گر جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر رہنما خود کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں بھائی، آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے شور مچایا یہ کمپنی نہیں چلے گی، خان حکومت نہیں چلا سکتا۔ عمران خان نے ثابت کر کے دکھایا، افغانستان کا انخلا تھا تاریخ کا سب سے بڑا، دنیا کی بلند ترین سطح پر مہنگائی تھی، کورونا کا 100 سالہ بحران تھا، ٹڈی دل کا حملے تھے، عمران خان نے عوام کو ریلیف کر کے دکھایا، لنگر خانے کارخانے سب چلا کے دکھایا، اکانومی 6.2% پہ لے گیا، جو اب اگلے 10 سال تک کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کم مہنگائی ہے۔ عمران خان کے دور میں خان نے قرضے 85% واپس کر دیے، خزانے میں 17 ارب چھوڑ کر گیا، اور یہ پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت تھی جو 78 سال میں سے آپ 3 سال نکالیں، باقی تمام حکومتوں میں تباہی بربادی تھی۔ موازنہ کریں آپ کو خان کی حکومت بہتر نظر آتی ہے، اور یہ ان کی اپنی اقتصادی رپورٹوں میں موجود ہے۔ آج 3 سال کے بعد بھی یہ لوگ 30 سال پیچھے چلے گئے۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت 50% سے زیادہ ہے۔ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو جو کنٹرول کیا گیا، ڈالر کی آپ کو پتہ ہے یہ خرید کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملتا نہیں، مارکیٹ سے حساب سے 300 کا ڈالر زیادہ ہے بلکہ اس سے بھی، اور یہ لمبے عرصے سے آپ مصنوعی طریقے سے اس طرح مہنگائی ان چیزوں کو روک ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کا تو بہت بڑا اور لمبا چوڑا نقصان ہے۔ یا تو آپ چین کی طرح کا ملک ہو نا جہاں آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہوں، مضبوط معیشت، تو پھر آپ کرنسی کنٹرول کر لیں۔ کرنسی کو تو آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔ اصل معیشت کی حالت ہی اس وقت سامنے آتی ہے۔ یہ جو وقتی ریلیف ہے، جیسے جسم میں سے خون بہ رہا ہو اور آپ اوپر پٹیاں باندھ کے کہیں اور نیچے زخم بگڑتا جائے۔ معیشت کا بنیادی اصول ہے برآمدات کم ہوں، درآمدات زیادہ ہوں، ٹیکس سسٹم بہتر ہو، بس تو سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ یہاں معیشت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہو فرض کریں، اور آپ کو پتہ ہو ایک بہت بڑی دراڑ ہے اس میں، آپ بجائے دراڑ فل کرنے کے نیچے برتن رکھ دیں، آپ کو لگے گا پانی کا مسئلہ حل ہوگا، فرش گیلا نہیں ہو رہا، دراڑ وہیں کی وہیں بلکہ مزید وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جائے۔ اب جو ہی وہ برتن بھر جائے گا تو اس کے بعد پانی آہستہ آہستہ پورے گھر میں پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت بالکل یہی کری، اور دراڑ دن بدن اتنی بڑی ہو رہی ہے، اور جو مصنوعی کنٹرول سے برتن رکھا گیا وہ بھرا ہوا ہے۔ جس طرح پنجاب میں سیلاب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پانی پھر اس طرح نکلتا ہے۔ اب پاکستان کی معیشت اس وقت جو ہے مائنس میں جا رہی ہے۔ نمبروں کا جو کھیل ہے، معمولی ترقی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اب تو سیلاب کی صورتحال نے بالکل ہی تباہی پھیر دینی ہے۔ ابھی بینکوں میں آپ دیکھیں کہ یہ 70 سے 80% سرمایہ جو ہے وہ حکومت قرضہ لے رہی ہے، جو کہ نجی شعبے کے پاس جانا چاہیے۔ یہ بینکوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ قرضہ حکومت کو دیں، بینک بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو
قرضہ دینے کی حکومت کو دے رہا ہے. تو یہ تباہی اور بربادی کا کام اسی لیے کیا جا رہا ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف عمران خان ہی ٹھیک کرے گا. حالات معیشت کے ہوں, امن و امان کے ہوں, خارجہ پالیسی کے ہوں, یہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے. اب تمام اداروں میں اب حاضر سروس جنرل لگانے کا فیصلہ کیا جائے. اندازہ کریے مارشل لا سے بھی بڑا کام. پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا. اب ہر ادارے میں حاضر سروس جنرل کو لگانا, وہ چاہے خارجہ پالیسی ہو, امن و امان ہو, موسم کے حالات ہوں, اور تصویروں کی حد تک بس بیان بازی. یہ شنگھائی کارپوریشن میں آپ نے دیکھا شہباز شریف کو کوئی ملک منہ پہ لگانے کے تیار نہیں تھا. یہ گمنام ملک ہیں چاند جن کے نام بھی نہیں آپ کو پتا ہوں گے, وہ کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں, اور وہی ان ممالک کے صدر میں سب پہ کرپشن کے چارجز دھڑا دھڑ. اور یہ کوشش کر رہا تھا چین اور روس کے صدر کی تصویریں بن جائیں, میڈیا اسٹریٹجی بن جائے. کبھی میٹنگ روم میں شہباز شریف پہنچ جاتا تھا کہ کچھ بڑا کر دکھانے کے چکر میں, کبھی کسی صدر کے ساتھ, کبھی کسی وزیر اعظم کے ساتھ. لیکن وہ اللہ کی طرف سے مارو تو بندہ کیا کرے. اب وہ 6 فٹ کا عمران خان, 6 فٹ 3 انچ کا قد و قامت, ہینڈسم, سمجھدار, پڑھا لکھا وزیر اعظم ہٹا کے اتنا چھوٹا سا وزیر اعظم لگائیں گے تو وہ بیچارہ تصویروں میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے قداور سیاستدانوں کے پیچھے ہی چھپ جائے گا. ایک غریب کی پرسنالٹی ویسے نہیں ہے, اوپر سے وہ چھوٹی چھوٹی جرابیں پہن لیتے ہیں. تو فرنٹ لائن پہ انہوں نے حالانکہ رکھے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ پیوٹن, کم یانگ, وہ لمبے چوڑے نہیں ہیں, لیکن یہ بیچارہ ان سے بھی چھوٹا ہے, اوپر سے حرکتیں. اب چین نے شنگھائی کارپوریشن کا جو اعلامیہ جاری کیا وہ دیکھیں آپ, ان کی سب سے بڑی اخبار میں, جو سرکاری اخبار ہوں گی چائنا ڈیلی میں, اس میں انگریزی کی اخبار ہے. یہ مغرب کو پیغام جب چین نے بھیجنا ہوتا ہے, سرکاری پیغام, کوئی بڑی پالیسی, کوئی عالمی تعلقات, کوئی دفاعی موقف, تو وہ چائنا ڈیلی میں چھپتا ہے. انہوں نے وہاں نریندر مودی اور شی جن پنگ کی تصویر لگا دی کہ یہ شنگھائی کارپوریشن خطے میں امن و امان کے لیے, کیونکہ ٹرمپ امن کا انعام چاہتا ہے. یہ اس کانفرنس کا سب سے بڑا پیغام تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر اس کے بعد ٹویٹ آ گئی امریکہ کے فوجیوں کو بھی آپ کہیں جی انہوں نے بڑا 80 سال پہلے خدمات آپ کے لیے دی چین کے لیے. اور پیوٹن اور شمالی کوریا کے صدر کو اس نے کہا جی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں پر میری نیک خواہشات. اور آج تو وائٹ ہاؤس کے اوپر جنگی طیارے بھی اڑائے گئے. اور یہ وہی نوٹنکی ہے جس طرح بھی چین نے آپ کو پتا ہے وہ شہباز شریف کے ٹک ٹاک کے لیے کچھ تصویریں, کچھ ویڈیو بنانے کی اجازت دے دی ہے. ظاہر ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت بیانیہ چاہیے ہوتا ہے کہ 4 رہنماؤں میں شہباز شریف کی کھڑا ہے. 78 سال کے تعلقات ہیں پاکستان کے, 78 سال کے, اور 78 ارب لگا ہوا, 30% قرضے چین کے ہم نے دینے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اپنا نقصان تو نہیں کروائیں گے, کچھ تصویریں تو دے دیں گے. چین تو صرف یہ چاہتا ہے امریکہ کے کیمپ سے نکلیں, بس ان کی مسئلہ صرف یہ امریکہ کو چھوڑیں, چین سر آنکھوں پہ بٹھائے گا. نریندر مودی کو دیکھا 78 سال ان کے ساتھ ہی ہے آزاد ہونے کے بعد امریکہ کے, چھوڑ کے چین کے ساتھ آیا تھوڑی دیر کے لیے, دیکھیں اس کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ تاریخ ہے. دیکھیں ہندوستان کی تاریخ, آپ دیکھیں راجے مہاراجے اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں دوسری طاقتور ریاستوں میں کرتے تھے, راجے شہزادوں سے. یہ سیاسی شادیاں ہوتی تھیں جیسے ابھی آپ نے دیکھی ہیں بہت ساری, محبت اور ذاتی خواہشات سے نہیں, یہ سیاست اور طاقت کے توازن کے لیے, اتحاد بنانے کے لیے, کسی دوسری ریاست کو ملانے کے لیے. یہ دشمنی کی بجائے رشتہ داری بناتے تھے. جیسے یہ نواز شریف اسحاق ڈار آپس میں سمدھی ہیں, ایک دوسرے کے رازدان ہیں, ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں. اکبر بادشاہ نے اس طرح راجپوت شہزادی جودھا بھائی سے شادی کی تھی, اور پھر راجپوت اور مغل آپس میں بڑا مضبوط اتحاد بھی بنا تھا. اس وقت پنجاب میں بھی آپ کو یہی حالات نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں جو بہرحال اس میں میں نہیں جاتا. مریم نواز کی ٹک ٹاک جو دیکھیں, چھوٹی بچیوں کو, ایک بچی کا نام پوچھی نہیں کہ اس نے کہا گڑیا نام ہے میرا. مریم نواز کا مجھے بھی پیار سے گڑیا نانی, معاف کیجیے, گڑیا رانی کہتے ہیں. اب 55 سال کی عمر میں کون کہتا ہوگا. البتہ خفیہ اداروں کے موبائل فون میں مریم نواز کا نمبر گڑیا باجی کے نام سے سیو ہوتا ہے. واٹس ایپ کے جتنے بھی ان کے گروپ ہیں, ان کا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے گڑیا باجی, گڑیا رانی کے نام سے رکھا جاتا ہے. بہرحال اب طریقے صاحب کی اہم خبروں میں بات کرتے ہیں. ایک تو ان کے نامزد سینیٹر جو خرم ذیشان, اس کا اعلان تھا 3 دن میں پشاور جلسے کی تاریخ کا اعلان کرے, ورنہ ہم خود اعلان کریں گے اور پشاور شہر کے اندر جلسہ کریں گے. کالا باغ ڈیم پر بھی جنید اکبر نے کہا کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست جگانے کی کوشش ہے, تحریک انصاف کا نقصان ہے. اور علی مین گنڈا پور کے بیان پر اس کا رد عمل تھا. جنید اکبر صاحب کی سیاست مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں عالیہ حمزہ پنجاب میں جو لوگ نہیں آتے احتجاج میں, ان کو رگڑا لگاتی ہیں, نوٹس دیتی ہیں. جنید اکبر صاحب سے بڑی امیدیں تھیں جب سے یہ صدر بنے تھے, لیکن انہوں نے کچھ کنونشن کرنے کے علاوہ کچھ کیا نہیں. یہ پی ایس سی پہ زیادہ فوکس رکھتے رہے. اس سے زیادہ وہ سینیٹر خرم ذیشان کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگلی خبر جو عریمہ خان کے بیٹے شاہریز خان کی ضمانت ہوئی, وہ ایک بڑی آپ کو پتہ بڑا اہم معاملہ تھا. اور عدالتی آج فل کورٹ اجلاس بھی تھا جو چند منٹ میں ختم بھی ہو گیا. اور وجہ آپ کو پتہ ہے, جج بابر ستار اور سردار اعجاز